نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فینظر کیف تعملون صدق اللہ العظیم۔ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی تاریخ اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں تاکہ قریش اور خود مدینہ کے یہود جو ہیں وہ اس سے سبق حاصل کریں اور شاید کو وہ ہدایت کو پا جائیں۔ کل ہم نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون نے اپنی پوری سلطنت سے جادوگروں کو جمع کیا اور مقابلے کا ایک دن متعین ہوا، اس کے اندر مقابلہ ہوا تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو فتح نصیب فرمائی، جادوؤں کا سارا حربہ ناکام ہوا اور جادوگر یہ سارا کچھ دیکھ کر حقیقت ان کے سامنے عیاں ہو گئی اور وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے قال فرعون آمنتم، تو فرعون نے ان سے کہا آمنتم به قبل ان آذن لکم، کیا تم ایمان لے آئے ہو اس پر میری اجازت کے بغیر ہی، مجھ سے پوچھے بغیر ہی تم یہ اس پر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے ہو۔ اب ظاہر ہے جب اتنے بڑے مجمع نے لاکھوں کے لوگوں نے یہ دیکھا تو ان میں سے بھی بے شمار لوگ جو مسلمان ہونے کے لیے تیار تھے، تو اب یہ ساری کی ساری قوم کو بچانے کے لیے، اپنا اقتدار بچانے کے لیے اور قوم کو تاکہ وہ میری فیور کے اندر رہے، اب اس کو اپنے سیاسی داو پیچ استعمال کرنے پڑے فرعون کو۔ اس نے کہا ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ، کہ دیکھو یہ ایک سازش ہے، یہ ایک چال ہے جو تم لوگوں نے چلی ہے اس شہر کے اندر، لتخرجوا منہا اہلہا، تاکہ تم جو ہے ان شہر والوں کو شہر بدر کر دو اور اقتدار پہ قبضہ کر لو۔ اہل اقتدار کا ہمیشہ یہی مسئلہ ہوتا ہے، ان کو ہمیشہ یہی خوف رہتا ہے کوئی اور اس پر قبضہ نہ کر لے۔ تو فرعون نے بھی یہ کہا کہ لگتا ہے کہ یہ سازش تھی اور یہ جادوگر پہلے ہی موسیٰ علیہ السلام سے ملے ہوئے تھے، انہوں نے آپس میں کوئی چال چلی ہے، سازش کی ہے، اور سازش میں ان کا اصل مدعا اور مقصد یہ تھا کہ یہ اس ملک پر قبضہ کر لیں، لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا، تاکہ یہاں کے جو اصل حکمران ہیں ان کو باہر نکال دیں۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، تو فرعون نے کہا ان قریب جو ہے تمہیں اس کا انجام جو ہے وہ علم ہو جائے گا۔ کیا ہوگا؟ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ، اس نے کہا کہ دیکھو جادوگروں سے، اب ڈرایا تاکہ باقی لوگ بھی ڈر جائیں جو ایمان لانے کے لیے تیار تھے، جو ایمان لا چکے تھے۔ کہا کہ میں تمہارے ہاتھ جو ہے وہ کاٹ ڈالوں گا، وَأَرْجُلَكُمْ، تمہارے پاؤں کاٹ ڈالوں گا، من خلاف، اپوزٹ سائڈ سے، یعنی دائیں سائڈ کا ہاتھ اور بائیں سائڈ کی ٹانگ کاٹ دوں گا، یا دائیں سائڈ کی ٹانگ اور بائیں ساتھ کا ہاتھ کاٹ دوں گا۔ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، تو اس کے بعد بھی میں تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا۔ یعنی بہت بڑی یعنی خوفناک سزا تھی، اس کی دھمکی دی ان کو اور ان کو دے بھی دی گئی تاکہ باقی لوگ جو ہیں، جو مجمع تیار تھا ایمان لانے کے لیے، وہ باز آ جائے۔ اب یہ جو ایمان ان کے دلوں میں پختہ ہو گیا تھا جادوگروں کے، یہ جتنے بھی لوگ تھے، وہ اللہ نے اس طرح پختہ کیا تھا کہ وہ ان کو یہ دھمکی اور یہ سزا جو ہے وہ بھی ان کو اس سے نہ ہٹا سکی۔ قالوا انا الی ربنا منقلبون،
انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں اپنے رب کی طرف ہی لوٹنا ہے، آج نہیں تو کل لوٹیں گے، آج تم مار دو گے تو ہم شہید ہو جائیں گے، اپنے رب کی طرف لوٹیں گے، نہیں مارو گے پھر بھی ہمیں کل اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے، تو ہمیں اس سزا کا کوئی خوف نہیں، جو ایمان جو دولت ہم نے حاصل کی ہے ہم اس سے نہیں پھر سکتے، ہم تو ایمان لے آئے، اب وہ ایمان ہمارے ساتھ ہی جائے گا۔ وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا، اور انہوں نے کہا فرعون سے کہ تو ہم سے کس بات کا انتقام لے رہا ہے؟ صرف اس بات کا کہ ہم اللہ کی نشانیوں پر ایمان لے آئے، ہم اللہ کی نشانیوں کو ہم نے دیکھا، ہم نے ان کو مان لیا، اور ہمارا قصور کیا ہے؟ ہم تمہارے تخت کے دعوے دار نہیں ہیں، ہمیں تمہاری حکومت درکار نہیں ہے، ہمیں تمہارا اقتدار نہیں چاہیے، ہم نے تو ایک حقیقت دیکھی اپنی آنکھوں کے سامنے، اس سچائی کو ہم نے تسلیم کر لیا۔ لما جاءتنا، جب وہ ہمارے سامنے وہ حقیقت آ گئی تو ہم نے اس کو مان لیا۔ ربنا افرغ علینا صبرم، اب پھر جب انہوں نے دیکھا کہ فرعون تو اپنی سزا دے کر رہے گا، انہیں اللہ رب العزت سے دعا کی کہ یا اللہ ہمیں ثابت قدم رکھنا، ہم پر ثابت قدمی تو ڈال دے، انڈیل دے، ہمارے دلوں میں بھر دے۔ صبر کا مطلب یہاں پہ ثابت قدمی ہے کہ جس راستے پر ہم نے اختیار کیا ہے اب اس راستے پہ ہمارے قدم نہ ڈگمگائیں اور ہم ثابت قدم رہیں۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، کہ اے ہمارے رب ہمیں اس راستے پہ ثابت قدم رکھنا اور تو ہمیں مسلمان کے طور پر موت دینا، یعنی جب ہم دنیا سے جائیں تو بطور مسلمان جو ہیں وہ ہم دنیا سے رخصت ہوں۔ وقال الملأ من قوم فرعون، اب جو اس کے درباری تھے، جو سردار تھے، انہوں کو پتا کہ اگر فرعون کا اقتدار گیا تو ہمارا اقتدار بھی گیا، ہماری عیش و عشرت بھی ختم ہو جائے گی، ان کو اپنی پڑ گئی، تو وہ قوم کے سرداروں نے کہا فرعون سے اتذر موسیٰ وقومہ لیفسدوا فی الارض، کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم یعنی بنی اسرائیل کو ایسے چھوڑ دے گا کہ یہ زمین میں فساد برپا کریں، یعنی اس ملک کے اندر ایک نیا نظریہ لے کر آئیں اور نیا فساد برپا کریں، کیا تو ان کو چھوڑ دے گا؟ وَيَذَرَ آلِهَتَكَ، تاکہ یہ تمہیں بھی چھوڑ دیں اور تمہارے معبودوں کو بھی چھوڑ دیں۔ فرعون اپنے آپ کو معبود اعلیٰ کہتا تھا، اور کچھ اس نے بت بنائے ہوئے تھے جن کے بارے میں کہتا تھا کہ یہ بھی تمہارے معبود ہیں، ان کی پوجا کرو۔ تو پھر اس سرداروں نے کہا فرعون سے، اس کو سکھایا، اس کو پڑھایا، سمجھایا کہ دیکھو اگر تم نے ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا، ان کے خلاف کوئی ایکشن نہ لیا، تو یہ تمہیں بھی چھوڑ دیں گے اور تمہارے بنائے ہوئے معبودوں کو بھی چھوڑ دیں گے۔ اب فرعون نے کہا کہ تم پریشان نہ ہو، قال سنقتل ابناءہم، اس نے کہا کہ نہیں ایسے نہیں چھوڑوں گا، میں اس قوم کے بیٹوں کو ذبح کروں گا۔ اب یہ دو دفعہ یہ سزا ان پر آئی ہے بنی اسرائیل پر، ایک موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے، جب جو پہلا جو فرعون تھا اس نے بھی وہاں پہ بچوں کو قتل کیا اور لڑکیوں کو، جو لڑکیاں پیدا ہوتی تھیں ان کو چھوڑ دیتا تھا، تو یہاں بھی اس نے یہی کیا کہ میں اس قوم کے نوجوان جو ہیں، جو لڑکے ہیں، ان کو قتل کروں گا، وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، اور ان کی لڑکیوں کو زندہ چھوڑوں گا۔ یہ بہت بڑی سزا ہے، ان کے اندر مرد رہیں گے ہی نہیں تو کس طرح ہمارے مقابلے میں آئیں گے۔ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور کہا کہ تم پریشان نہ ہو، مجھے اس پر پورا کنٹرول حاصل ہے، مجھے اس پر پوری قدرت حاصل ہے، میں یہ کام تمہیں کر کر دکھاؤں گا۔ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا، اب موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو نصیحت کی کہ دیکھو تم پریشان نہیں ہونا، استعینوا باللہ، اللہ سے مدد طلب کرو، وَاصْبِرُوا، اور ثابت قدم رہو، اللہ سے مدد مانگو اور ثابت قدم رہو، انشاءاللہ اللہ تمہارے ساتھ ہوگا۔ ان الارض للہ، فرمایا کہ زمین تو ساری اللہ ہی کے لیے ہے، زمین تو اللہ ہی کے لیے ہے، یورثھا من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے۔ تم پریشان نہ ہونا، یہ اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ اگر چاہے گا تمہیں وارث بنا دے گا، زمین اللہ ہی کے ہے، والعاقبۃ للمتقین، اور عاقبت تو ہے ہی اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، آخرت تو ہے ہی تمہارے لیے جو اللہ سے ڈریں گے۔ اب یہ ساری بات ہوئی، اب بنی اسرائیل کا جو ٹیمپرامنٹ ہے، ان کا جو مزاج، اب وہ کھل کے سامنے آنا شروع ہوا، یعنی بنی اسرائیل بھی ہمیشہ کسی بھی آزمائش سے گھبراتے تھے اور ہمیشہ موسیٰ علیہ السلام پہ الزام دیتے تھے اور کہتے تھے تیرا رب، موسیٰ تو جا اور تیرا رب جانے، یہ کبھی یہ نہیں مانا کہ ہمارا رب۔ اب انہوں نے کیا کہا، جب موسیٰ علیہ السلام جب دیکھا کہ ہم پر یہ آزمائش آنے والی ہے اور موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ تم ثابت قدمی دکھاؤ، اللہ اس ثابت قدمی کے نتیجے میں تمہیں اس زمین کا وارث بنا دیں گے، کیا کہنے لگے، قالوا، انہوں نے کہا، اوذینا من قبل ان تأتینا، اے موسیٰ تمہارے آنے سے پہلے بھی ہمیں عذاب دیا گیا،
یعنی یہ عجیب مصیبت ہے، یعنی کہنے کا مقصد یہ عجیب مصیبت ہے، ابھی تم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تو ہم پر عذاب آ گیا تھا، ہمارے بچوں کو قتل کیا گیا، لڑکیوں کو چھوڑ دیا گیا، اب پھر عذاب آیا ہے، انت اتینا ومن بعد ما جئتنا، اور تمہارے آنے کے بعد پھر عذاب آ رہا ہے۔ یعنی فرعون نے پھر یہ کہہ دیا ہے کہ ہم لڑکوں کو قتل کریں گے، لڑکیوں کو چھوڑیں گے، اب تمہارے آنے سے پہلے بھی ہم پر عذاب اور تمہارے آنے کے بعد بھی ہم پر عذاب آ رہا ہے۔ قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم، موسیٰ علیہ السلام نے کہا پریشان نہ ہو، میرا رب اس بات پر قادر ہے کہ ان قریب تمہارے دشمنوں کو ہلاک کر دے۔ ثابت قدمی دکھاؤ، اللہ سے مدد مانگو تو اللہ اس بات پر قادر ہے کہ تمہارے دشمنوں کو ہلاک کر دے۔ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین پر نائب بنا دے اور تمہیں زمین کا وارث بنا دے، زمین کی خلافت تمہیں عطا کر دے۔ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اور پھر وہ دیکھے گا تم کیسے عمل کرتے، یعنی زمین کی خلافت دے کر تمہیں چھوڑ نہیں دے گا، بلکہ دیکھے گا تم اس کا استحقاق حق رکھتے ہو یا نہیں، اس کا حق ادا کرتے ہو یا نہیں کرتے۔ اگر کرتے رہو گے تو وہ خلافت تمہارے پاس موجود رہے گی، نہیں کرتے رہو گے اللہ کسی اور کو دے دے گا۔ جیسے بنی اسرائیل کو ایک لمبے عرصے تک یہ خلافت ملی، اس کے بعد اللہ نے ان کو معزول کر کے مسلمانوں میں امامت سپرد کر دی۔ اب مسلمانوں نے اپنے آپ کو اس کا اہل ثابت نہیں کیا تو مسلمانوں کو ذلیل و رسوا کیا جا رہا۔ آج ہم اس دور میں جی رہے ہیں جب مسلمان اس دنیا میں رسوا ہو رہے ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ کس قوم کو خلافت دیتے ہیں یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو یہ اللہ اعمال کے ساتھ رکھا ہے، اللہ نے ناموں کے ساتھ نہیں رکھا کہ مسلمانوں والے نام رکھ کر ہم یہ سمجھیں کہ یہ خلافت ہمارا مقدر ہے، ہمارا حق ہے، ہمارا استحقاق ہے، یہ کبھی نہیں ہوگا۔ نام چاہے جتنے مرضی رکھے جائیں، اعمال جب تک مسلمانوں والے نہیں ہوں گے یہ خلافت ہمارے پاس موجود نہیں رہے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی ان کو کہا کہ اللہ تمہارے دشمنوں کو ہلاک کر دے گا اور زمین میں تمہیں خلافت عطا کرے گا تاکہ دیکھے تم کیا کرتے ہو، اس کرنے سے خلافت باقی رہے گی یا مٹ جائے گی۔ اللہ ہمیں بھی یہ سمجھ نصیب فرمائے۔ دیکھیں قرآن مجید کے اندر سب سے طویل جو کہانی ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی بیان کی گئی، کیوں کہ اس کے بعد ہماری قوم نے آنا تھا، مسلمانوں نے آنا تھا، ان کو یہ بتانا مقصود تھا کہ جو غلطیاں جو جرائم انہوں نے کیے ہیں تم ان سے بچو، اگر وہی کام کرو گے تمہارا انجام بھی وہی ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔